بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا اور واضح نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے انتقال کر جائیں گے تو وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ثابت ہوں گے۔ ایک عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے 2 بچوں کا انتقال ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھی جہنم جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ انسان کے ساتھ انتہائی رحمت کا ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالی انسان پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ رحمت نازل کرنے کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور اس مصیبت کے بدلے میں اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ مصیبت جتنی بڑی ہو، درجات بھی اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک باپ کے لیے یا ایک ماں کے لیے اولاد کے انتقال سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہو نہیں سکتی۔ چونکہ یہ مصیبت بہت بڑی ہے، اس لیے اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ نے اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ چنانچہ آج کی روایت میں آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے انتقال کر گئے ہوں تو وہ اس کے لیے جہنم جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے، یعنی وہ عورت جہنم نہیں جائے گی۔ تو ایک خاتون عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے تو 2 بچوں کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچے بھی، اگر تمہارے 2 بچوں کا انتقال ہوا ہے تو وہ دونوں بھی تمہارے لیے جہنم جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے فوت شدہ بچے جنت میں بلا روک ٹوک آئیں گے اور جائیں گے، اور جب وہ اپنے والد یا والدین کو دیکھ لیں گے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ان کو چمٹ جائیں گے، اور جب تک اللہ جل جلالہ ان بچوں کو اپنے والدین سمیت جنت میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ اپنے والدین کو پکڑے رکھیں گے۔ یعنی اگر کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو وہ اس کے لیے شفاعت کرنے والا بھی بنے گا، اور جب تک وہ اپنے والد کو یا والدین کو جنت میں داخل نہ کر دے اس وقت تک وہ ان کے ساتھ چمٹا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس فوت شدہ بچے کی برکت سے اس کے والد یا والدین کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی اجر مقرر فرماتے ہیں۔ مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے، اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مصیبت کے وقت کبھی بھی اللہ جل جلالہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ انسان دعا گو رہے اور اپنی بہتری کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔